واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم عرضا من بعدي أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین حضرات، گزشتہ دو خطبات میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اور اہل بیت علیہم السلام ان پاک باز ہستیوں کے دفاع کے حوالے سے، ایک ہے انفرادی طور پر ان شخصیات کا دفاع کرنا کہ جن کے بارے میں لوگوں کے قلوب و اذہان میں شکوک و شبہات ہیں. یہ بھی ایک ٹاپک ہے اور انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو کریں گے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، ان پہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں یہودیوں سے لے کر اور نام نہاد مسلمانوں تک، وہ سارے انشاءاللہ آئندہ خطبات میں ہم کوشش کریں گے ان اعتراضات کو بھی آپ کے سامنے رکھیں اور شریعت کی روح سے، قرآن و سنت کے طریق سے ہم اس کا اصل چہرہ آپ کے سامنے عیاں کریں گے. ایک ہے مطلقاً تمام صحابہ کا دفاع کرنا، شرف صحابیت کا دفاع کرنا، یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اور اس کے بارے میں بھی یہ بات یاد رکھیں، اس میں پسند اور ناپسند کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ سمجھتا ہو
کہ میں فلاں صحابی کو پسند کرتا ہوں، اس کے خلاف کوئی بات کرے گا تو بھائی میں نہیں سن سکتا، اور اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں بات کرے تو کر لے، تو یہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اس کا ایمان راسخ نہیں ہے، ایمان ایسا نہیں ہے جو اللہ کو مقبول ہے۔ شرف صحابیت میں تمام صحابہ کی عزت کا دفاع فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، جیسے عقیدہ توحید کی اہمیت ہے۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ دین کی ساری بلڈنگ شرف صحابیت پہ کھڑی ہے، اور جو معروف صحابہ ہے سارا دین ان سے منقول نہیں ہے، سارا دین ان کی روایت سے بھی قبول نہیں ملتا، اور بہت سے صحابہ جب اس دین کو روایت کرتے ہیں، نماز کا مسئلہ ہو، روزے کا مسئلہ ہو، حج کا مسئلہ ہو، تو شرف صحابیت کا دفاع بڑا ضروری ہے۔ آج کل جو فتنہ چل رہا ہے اس فتنے کی بنیاد اسی پہ ہے کہ شرف صحابیت کو ہلکا کرے، لوگوں کے ذہنوں سے، قلوب و اذہان سے اس کی اہمیت کو کم کرے، ختم کرے، تاکہ اسلام کی بلڈنگ پر حملہ کرنا آسان ہو جائے۔ اب دیکھیں نا، جن لوگوں نے صحابہ کے ایمان کو ایکسپٹ نہیں کیا، قبول نہیں کیا، ان سے عقیدت و احترام کا رشتہ قائم نہیں رکھا، نہ ان کے پاس اصل کلمہ موجود ہے، نہ ان کے پاس اصل اذان موجود ہے، نہ ان کے پاس اصل نماز موجود ہے، نہ ان کے پاس اصل روزہ موجود ہے۔ آپ پورا دین پڑھ لیں، کوئی دین کا ایسا خاص عمل اصل حالت میں ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ اس کی ریزن ہی یہ ہے کہ جب بندہ صحابہ سے بغض رکھتا ہے اور ان کا انکار کرتا ہے، پھر ان پہ طعن و تشنیع کے نستر چلاتا ہے، تو پھر اللہ دین کی دولت چھین لیتا ہے۔ شرک و بدعات اس جگہ کو پر کر دیتے ہیں، سنت اور توحید وہاں سے نکل جاتی ہے۔ تو خدا را شرف صحابیت، کچھ باتیں ہم پہلے کر چکے، آج کے خطبہ جمعہ میں چند دلائل آپ کے سامنے یہ رکھیں گے۔ ہوتا کیا ہے، کہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں صحابہ پہ بات نہ کریں، جی ایسے ہی ہے، پر صحابہ سے تو غلطیاں ہوئی ہیں، قرآن میں بھی ذکر ہے اور احادیث میں بھی ذکر ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی بات صحیح ہے، قرآن نے بھی تذکرہ کیا ہے، احادیث نے بھی تذکرہ کیا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ معصوم نہیں ہے۔ سنیں مسئلہ، صحابہ معصوم نہیں ہے، معصوم کائنات میں صرف ایک ہستی ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ معصوم ہیں، آپ کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ صحابہ مغفور ہیں، ان کو بخش دیا گیا ہے، ان کو معاف کر دیا گیا ہے۔ بتقاضۂ بشریت ان سے کچھ ہوا، اللہ نے فوراً درگزر کرتے ہوئے ان کو معاف کر دیا ہے۔ ایک بات بڑی اچھالی جاتی ہے، جنگ احد ہوئی، صحابہ کے قدم اکھڑ گئے، اور اکھڑنے کے بعد محبوب کے سر مبارک پہ زخم لگا، خون بھی نکل آیا، میرے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، خون جاری ہوا، بدن پہ بھی زخم لگے، اور یقیناً فتح کا معاملہ ظاہراً شکست میں بدلا، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ ایک بڑا نقصان ہوا، غلطی واقعی ہوئی، صحابہ سے ہوئی۔ پتا ہے اللہ نے جبریل کو وہیں بھیجا، اسی میدان میں بھیجا، اور اللہ کی عزت کی قسم ہے، ہو یہ بھی سکتا تھا آپ احد کے میدان سے مدینے آ جاتے، گھر پہنچ جاتے، اگلے دن وہی آتی، اس سے اگلے دن وہی آتی، اس سے اگلے دن وہی آتی۔ شرف صحابیت ہے نا، میرے نبی کو دکھ پہنچا ہے، آپ کو زخم پہنچا ہے، آپ غمگین ہوئے ہیں، میرے اللہ نے قرآن نازل کیا، اور احد
کے میدان میں نازل کیا، افاللہ عنہم افاللہ عنہم۔ محبوب مجھے پتا ہے ان کے قدم ہٹے، ہیلے، آپ کو تکلیف پہنچی، لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں، افاللہ عنہم، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ احد کے میدان میں قرآن آیا، احد کے میدان میں جبریل آئے، احد کے میدان میں وحی آئی، افاللہ عنہم، میں نے ان سے درگزر کر دیا ہے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ، اسی رکوع میں دوسری مرتبہ کہا، پکی بات ہے، یقینی بات ہے، محبوب میں نے درگزر کر دیا ہے۔ یہیں پہ بس نہیں کی، سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اے میرے سونے نبی وَعْفُ عَنْهُمْ، جن سے یہ غلطی ہوئی ہے نا آپ ان سے درگزر کریں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، صرف درگزر نہیں کرنی، آپ نے مجھ سے دعا کرنی ہے۔ کس بات کی؟ یا اللہ میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں جن سے یہ غلطی ہوئی تو انہیں معاف کر دے، وَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔ اگلی بات کیا ہے پتہ نہ، جب تلخ کلامی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، رشتہ پہلے والا قائم نہیں رہتا، دراڑیں پڑ جاتی ہے، وہ پھر کوتاہی ہو جاتی ہے۔ میرے اللہ نے کیا کہا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، محبوب یہ نہ ہو آپ سوچیں بھی ان سے غلطی ہو گئی ہے، آج کے بعد میں نے ان سے مشورہ ہی نہیں کرنا۔ مشورہ تو پیاروں سے کیا جاتا ہے نا، مشورہ تو قریبیوں سے، ہمدردوں سے کیا جاتا ہے۔ اسی آیت میں کہا محبوب ان کے لیے ان کو معاف کر دے، محبوب ان کے لیے استغفار کرے۔ اگلی بات وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، محبوب آئندہ جب کبھی کوئی کام ہو جائے آپ نے ان سے مشورہ بھی کرنا ہے، اور مسئلہ سمجھو جب اللہ نے معاف کر دیا، سونے نبی نے معاف کر دیا، استغفار ہو چکی، آج کا کوئی پلید اٹھ کر اسی مسئلے کو اچھالے گا، اس کے ایمان میں کمی ہے، اس کے ایمان میں گندگی ہے، اس کے دل میں نفاق ہے، اس کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں ہے۔ رب کہہ رہا میں نے معاف کر دیا، پیغمبر کہہ رہے میں نے معاف کر دیا، پھر اللہ نے سونے کو کہا استغفار بھی کرے، استغفار ہو رہا ہے، ان سے مشورہ بھی کرے، ان سے مشورہ بھی ہو رہا ہے، اس سے بھی کھلی بات کرتے۔ محمد پڑھے یار، ذرا درود پاک پڑھے، محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے پاس ایک بی بی آ گئی، صحابیہ ہے، صحابیہ ہے، صحابہ کی بھی تکریم، صحابیات کی بھی تکریم، شرف صحابیت میں عورت ہو اس کی بھی عزت ہے، مرد ہو اس کی بھی عزت ہے۔ آپ کے پاس آ گئی، محبوب غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی، زنا ہو گیا، مجھے سزا دے دے۔ آپ نے منہ پھیر لیا، پھر پھیرا، پھر پھیرا، مطلب یہ تھا یہ چلی جائے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ اسے معاف کر دے گا۔ اقرار کر لی، جب اس نے بار بار اقرار کرنا نہیں، وہ مجھے پاک کر دیں، مجھے غلطی ہو گئی ہے، مجھے پاک کر دیں۔ جن کا مذہبی مطابق چلتا ہے وہ بات کرتے ہیں شرف صحابیت پر، یہ شرف صحابیت ہے، محبوب مجھے پاک کر دے۔ میں اس جرم کے ساتھ اپنے اللہ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتی۔ اللہ ہی اللہ، ہمارے لیے بھی درد ہے نا، ہم جو صحابہ اور اہل بیت کرتے ہیں، اہل بیت اور صحابہ تو یہ ہے، ایک غلطی ہو گئی ہے تو اس نے بے چین کر کے رکھ دیا، اب وہ مجھے پاک کر دے۔ فرمایا یہ بچہ پیدا ہوگا، کھائے گا، پھر تجھے سزا دیں گے۔ وہ بڑی جلدی سے بچے کو پریکسٹ کروا رہی ہے، جلدی جلدی ڈیلیوری کے بعد یہ کھائے اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر دیا جائے۔ غلطی ہوئی، کلیئر ہے، اگلی بات بھی تو سننا، غلطی ہوئی، یہ بچے کو روٹی کا ٹکڑا پکڑا کے لائی، محبوب بچہ کھانا کھا رہا ہے میرا بیٹا، مجھے سزا دے دے، شاہ بھائی سے سنگسار کر دو۔
پتھریلی زمین پہ لے جایا گیا، پتھر اس کو مار رہے، ایک پتھر لگا، خون کا ایک چھینٹا ایک صحابی پہ پڑا، صحابی کی زبان سے بات نکل آئی، اے گندی عورت، اپنے گندے خون سے ہمیں بھی آلودہ کرتی ہو۔ میرے نبی کے کانوں میں یہ بات پڑ گئی، اور اللہ کا واسطہ ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، صحابیہ سے غلطی ہوئی ہے، غلطی جس سے ہوئی ہے اس سو بات کی گئی ہے، اور تم تو ان کو بات کرتے ہو جو ابو بکر ہے، جو عمر ہے، جو عثمان ہے، جو علی ہے، جو طلحہ ہے، زبیر ہے، سعد ہے، سعید ہے، عبد الرحمن بن عوف ہے، تم تو ان کو باتیں کرتے ہو۔ یہاں پہ بات کس کی ہے؟ صحابیہ۔ مسئلہ سمجھو نا، مسئلہ صحابیہ سے غلطی ہوئی، سزا مل رہی ہے، خون کا چھینٹا پڑا تو فرمایا تم نے اپنے گندے خون سے مجھے بھی گندا کر، مہلن رک جاؤ، رک جاؤ، رک جاؤ، کیا کہہ دیا ہے تم نے؟ لقد تابت توبہ، صحابی اسے کہتے ہیں، صحابیہ اسے کہتے ہیں، لقد تابت توبہ، لقد تابت توبہ لو قسمت بین جبلین، تم اس کو بات کر رہے ہو، اس نے ایسی توبہ کی ہے، ان دو پہاڑوں کے درمیان اللہ اس توبہ کو تقسیم کرے تو اللہ سب کو ہی معاف کر کے جنت دے دے۔ لقد تابت توبہ تھا، مسئلہ سمجھو، غلطی ہوئی، غلطی جس سے غلطی ہوئی ہے صحابیہ، اس کو بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تم ان کو بات کرتے ہو جو شرف صحابیت میں جس کا کوئی مثل نہیں ہے، مثال نہیں ہے، وہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی ہے۔ ان پہ بات کرنے کی ریزن کیا ہے؟ جن سے غلطی ہے ان کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک اور ایگزامپل ہے، محمد پڑھے ذرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بھائی پچھلے جمعے کہہ رہے تھے جی آپ ہم درود پڑھتے بھی ہیں لیکن ایک ہوتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ اور پڑھے، تو آپ یہ نہ کریں یار آپ درود پڑھیں، وہ کوئی سنے گا تو یہ کہے گا شاید ہم درود نہیں پڑھتے۔ بھئی آپ درود پڑھتے ہیں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کو اس درود کی برکت سے ہی مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرما دے۔ اس درود کو بڑھاتے جائیں تو اللہ سونے نبی کی زیارت نصیب فرما دے۔ یار اللہ کے گھر میں کون سی کمی ہے؟ حضرات توجہ کرنا، آپ کے پاس ایک صحابی ابو داؤد حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی حدیث ہے، شراب پی لی، آپ کے پاس آ گئی، لیکن صحابی کی طبیعت میں مزاح تھا، مزاح، کوئی ایسی بات کرتے میرے سونے نبی مسکرا دیتے، کوئی ایسی بات کرتے میرے سونے، بات بندوں کی طبیعت ہوتی ہے نا ایسی، ضروری نہیں کہ سٹیج ڈراموں کی طرح اس میں گھٹیا ہڈنگ کی جائے، اس میں فحش گوئی کی جائے، اس کے اندر جھوٹ بولا جائے، یہ ضروری تو نہیں ہے۔ آپ شریعت کے دائرے میں رہ کر اچھی بات کریں، مذاق کریں، کوئی ہنس دے تو یہ خوشی کی بات ہے، خوشی کے ماحول پیدا کرنا اسلام تو یہ چاہتا ہے۔ یہ صحابی کی طبیعت ایسی تھی، کوئی بات کرتے نبی مسکرا دیتے، نبی خوش ہو جاتے، واہ تیری عظمت کے کیا کہنے، تیری گفتگو پہ سونا مسکرا دیتا ہے، تیری عزت کے کیا، لیکن انسان ہے، شراب پی لی تو پتا چلا بھی شراب پی، میں اس کو تھوڑا سا نا، اس کو تھوڑی سی پٹائی کرو اس کی، اسے ابھی کہتا ہے میرے ہاتھ میں کپڑا تھا میں نے کپڑا مارا، کسی کے ہاتھ میں جوتا تھا اس نے جوتا مارا۔ اچھا ایک صحابی نے لعنت کر دی، وہ تجھ پہ لعنت ہو تو نے شراب پی، ہائے ہائے، میرے ابھی کہتے خبردار لا تلعنہ، کیوں لعنت کی ہے اس پہ، لا تلعنہ کیوں لعنت کی ہے اس میں، تجھے پتا نہیں، یہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ مسئلہ سمجھو، مسئلہ سمجھو، مطلقاً شراب پینے والے پہ لعنت ہے،
صحابی پر یہ بات کرنے سے نبی نے روکا ہے۔ شرف صحابیت سمجھ، شرف صحابیت یہ ہے کہ صحابہ پہ جن سے غلطی ہوئی ہے ان کو بات نہیں ہو سکتی تو ابو بکر کو ہو سکتی ہے؟ بولے یار ذرا، رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہو سکتی ہے؟ میرے عثمان اور علی کو ہو سکتی ہے؟ نہیں، میرے پیغمبر نے پسند نہیں کیا، نہیں پسند کیا، نہیں پسند کیا۔ ایک جنازہ پڑھا رہے تھے، صحابہ کہتے ہیں محبوب جنازہ نہ پڑھائے، جنازہ نہ پڑھائے اس کا، اچھا جنازہ نہ پڑھائے۔ ان کا ایک اپنا تجزیہ تھا، محبوب ہم نے اس کو خیر کرتے نہیں دیکھا، آپ نے جنازے میں اعلان کیا کوئی ایسا ہے جس نے اس کو کوئی نیکی کرتے ہوئے دیکھا ہو؟ ایک صحابی کہتا ہے محبوب میں نے دیکھا ہے، اس نے ایک رات مجاہدین کا پہرا دیا تھا، پہرا دیا تھا ایک رات۔ میرے نبی کے جو لفظ ہے نا، اصحابک یظنون انک من اہل النار، تیرے دوست بھائی یہ سمجھ رہے کہ شاید تجھے جہنم میں داخل کیا جائے گا، میں اللہ کا رسول گواہی دے رہا ہوں، وانا اشہد وانا اشہد وانا اشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تیری ایک رات کی نیکی قبول کر کے اللہ نے تجھے جنت عطا کر دی ہے۔ صحابی سے کہتے ہیں اللہ کا واسطہ پورے دین کی بنیاد شرف صحابیت پہ ہے۔ جیسے ہمارے ملک کی بنیاد دو قومی، وہ بولو تے صحیح، بولو تے صحیح، ملک کی بنیاد کس پہ ہے؟ کیوں لیا ہے؟ اگلا جمعہ ہم پڑھائیں گے پورا انشاءاللہ، اسی پہ پڑھائیں گے، آزادی نعمت کیا ہے، یہ ملی کیسے ہے، انشاءاللہ اگلا جمعہ خطبہ اسی پہ ہوگا۔ لیکن ایک بات تو سمجھو نا، ملک لیا ہے دو قومی نظریے کی بنیاد پر، اگر وہ نظریہ نہ رہے ملک کی حیثیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ صحابہ پر دین کی بنیاد قائم ہے، صحابہ ہی نہ رہے دین کیسے ملے گا؟ جیسے دو قومی نظریہ بنیاد ہے۔ اور بڑا دل خوش ہوا ہے، ابھی عبد الناصر صاحب ہے، ان کو جزا دے، ہمارے آرمی چیف صاحب نے یعنی اس انداز سے کہنا، ہائے ہائے یہ اچھی بات ہے، دل خوش ہوا ہے نا۔ دنیا چاہ رہی ہے دو قومی نظریہ دب جائے، نیچے آ جائے۔ یہ بڑے بڑے اینکروں کے پاس بیٹھ کے تجزیہ کرتے جی ملک لا الہ کی بنیاد پہ نہیں بنا، اور لا الہ کی بنیاد پہ نہیں بنا تھا۔ 10 لاکھ جانوں کا نذرانہ کیوں پیش ہوا تھا؟ اسی لیے پیش ہوا تھا، نعرہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ بنیاد ہے۔ اور یقین جانے دل خوش ہوا ہے، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا یہ دو قومی نظریہ ہمارے ملک میں نافذ بھی ہو کے رہے گا۔ بنیاد یہی ہے پر ابھی تک نافذ نہیں ہے، نافذ ہونے کی ضرورت ہے۔ اسمبلیوں میں، قومی صوبائی سینٹ اسمبلیوں میں، اداروں میں دو قومی نظریے کے نفاذ کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ تو خوشی ہے نا کہ یہ نظریہ ابھی زندہ ہے، قائم ہے، اسی پہ ملک بنا ہے۔ اور انشاءاللہ جیسے اس ملک کی بنیاد دو قومی نظریے پہ ہے، ہندو بدھوں کی پوجا کرتا ہے، ہم بدھوں کو توڑنے والے، وہ گائے کی پوجا کرتا ہے، ہم گائے کو ذبح کرنے والے، وہ گائے کا پیشاب پینے والا ہے، ہم گائے کو ذبح کرنے والے، کیسے اکٹھ ہو سکتا ہے؟ اسلام زندہ باد ہے، پاکستان زندہ باد ہے، اور انشاءاللہ صحابہ کی عزت بھی زندہ باد ہے، زندہ باد ہے نا جی انشاءاللہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔